سبب کہ علم کے لیے ساری زندگی مستعد رہے، روزانہ مطالعہ. میں جلدی بولوں گا نمبر وار تاکہ ضروری باتیں سب آ جائیں. روزانہ کچھ نہ کچھ مطالعہ جاری رکھیں. ہر دن آپ کے علم میں ترقی ہو. اگر آپ عالم بنے ہیں تو یہ گرہ میں باندھ لیں. میں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر عالم 100 صفحے روزانہ مطالعہ کریں. جن لوگوں کو واقعی بڑا عالم بننا ہو، یعنی حقیقت میں علم حاصل کرنا ہو، وہ تو اسی کا اہتمام کر لیں 100 صفحے کا. لیکن 10 صفحے سے نیچے تو کوئی بھی نہ جائے. کم از کم 10 صفحے روزانہ پابندی سے ضرور پڑھیں. اور کیا پڑھنا ہے؟ وہ چند چیزیں وہ ہیں جو ہر عالم کو پڑھ لینی چاہیے. قرآن کریم کی تفسیر میں 2-3 تفاسیر تو فرض کے درجے میں آدمی دیکھ لے. معارف القرآن ہے، بیان القرآن ہے، اور حاشیہ یہ جو ترجمہ شیخ الہند حاشیہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2-3 تفاسیر تو بالکل فرض سمجھ کر ہر آدمی پڑھ لے تو اس سے قرآن کریم کا خلاصہ اس کے سامنے آ جائے گا. اسی طرح سے حدیث کی کچھ کتابیں، خاص طور سے جو اردو میں حدیث کی تشریح میں لکھی گئی ہیں، ان میں 2 کتابیں ترجمان السنہ مولانا بدر عالم بیٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی اور معارف الحدیث مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کو ضرور پڑھیں. ان کے علاوہ بھی بعض کتابیں اس انداز پر لکھی گئی ہیں، جیسے مولانا خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی آثار الحدیث ہے، وہ بھی مفید کتابوں میں ہے. باقی حدیث کی تشریح میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھیں. اسی طرح سے فقہ کی کتابوں میں عربی میں اگر پڑھ سکتے ہوں تو بدائع الصنائع ضرور پڑھ ڈالیں، اور باقی مفصلات میں سے جو پڑھیں. اردو کے فتاویٰ میں سے ہمارے جو اکابر کے معتبر فتاویٰ ہیں ان میں سے کوئی ایک کتاب اس کی پوری جلدیں ضرور پڑھ لیں. آسانی کے لیے میں بتا رہا ہوں. اسی طرح سے عقائد اور کلام کے موضوع پر ہمارے اکابر نے جو مختصر لکھا ہے اس کو پڑھیں. اور سیرت پر کتابیں پڑھیں. 2-4-5 کتابیں تو کم از کم ہر آدمی پڑھ لیں. تاریخ اسلام پر اسی طرح سے چند کتابیں ضرور پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ جو بھی اچھی چیز ہو اس کو پڑھیں. آج کل منحرف افکار بہت زیادہ عام ہیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے اور ان سے متعلق جو ہمارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں شروع میں ان کو پڑھیں، اور اس کے بعد ان کی کتابوں کو بھی اگر ضرورت ہو تو دیکھیں. مقصد یہ ہے کہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ہمارے فضلاء کی جو کمی ہے وہ یہی ہے کہ خود نہیں پڑھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحثیں چھیڑ دیتے ہیں. جو بحثیں بتا دیتی ہیں خود کہ پڑھا نہیں ہے. جو بحث پڑھنے کی بنیاد پر وہ الگ ہوتی ہے، اور جو بغیر پڑھے ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اور آج کل کا سوشل میڈیا اس کام کے لیے بہترین یا بدترین گواہ ہے کہ اکثر لوگ اس پر جو لکھ رہے ہیں بول رہے ہیں وہ بغیر پڑھے بول رہے ہیں. عقلی گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں اور پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے. اور جب پڑھنے کی بات چل رہی ہے تو اسی سے مربوط کر کے ہم وہ بات بھی کہہ دیں جو بنیادی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ پڑھو گے، قرآن و حدیث کو پڑھو گے، فقہ کو پڑھو گے، کلام کو پڑھو گے، امت کے علمی سرمایہ کو جتنا زیادہ پڑھو گے اور اس پر جتنی زیادہ آپ کی نظر ہوتی جائے گی، یہ بات آپ پر واضح ہوتی جائے گی کہ جو آپ کے اکابر کہلاتے ہیں علماء دیوبند، انہوں نے جو فکر اختیار کی ہے وہ سب سے زیادہ صحیح فکر ہے. یہ سرسری بات نہیں ہے، چلتی پھرتی بات نہیں ہے، محض دعویٰ نہیں ہے، اور صرف ہمارا کہنا نہیں ہے، بلکہ بہت کچھ پڑھ کر اور سن کر کہا جا رہا ہے جو علماء نے کہا ہے اور سمجھا ہے. جو اعتراضات ہوتے ہیں ہمارے اکابر کی چیزوں پر وہ سب اسی وقت تک ہوتے ہیں جب تک آپ نے پڑھا نہیں ہوتا. اور جتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ پر یہ واضح ہوتا جائے گا کہ ہمارے اکابر نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے. یعنی اس کو ایک حصی مثال سے سمجھ لیں کہ ایک آدمی یہاں سے چلا اور 10 میل تک پیدل چلا گیا
اور پھر وہاں سے آ کر اس نے بتایا کہ 1 میل پر یہ چیز ہے اور 1.5 میل پر فلاں ہے اور 2 میل پر یہ ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں خبر دی۔ ایک آدمی 1 میل پر چلا اور وہیں کھڑے کھڑے سوالات شروع کر دی کہ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، تو کیا کہا جائے گا کہ جا کر دیکھو نا ہے یا نہیں، اگر نہیں ہو تو کہنا، تو چل کر دیکھو، پڑھ کر دیکھو، مطالعہ کر کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا۔ ہم نے تو یہی سمجھا اور دیکھا ہے، ہماری یعنی میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے اس معاملے میں جو زیادہ وہ ہے، میں صحیح بات یہ ہے کہ جو کچھ ابن ماجہ میں کرنا چاہیے تھا مجھ سے نہیں ہو سکا، اور اس کی آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ کتاب کا حق تو خیر کون ادا کرے اور ادارے کا حق کون ادا کرے، لیکن ہم سے تو آپ کا بھی حق ادا نہیں ہوا، سچی بات ہے۔ لیکن ابن ماجہ کے مقدمے کا جو موضوع ہے اس کی روشنی میں جو تھوڑا بہت میں نے عرض کیا ہے آپ سے، وہ شاید آپ نے سمجھا بھی ہے، بڑی حد تک محسوس بھی کیا ہے اس کو۔ تو ہوا یہ ہے کہ ہمیں یہ ذوق الحمدللہ ملا ہے، اور اس کو پھر ہم نے زیادہ سمجھنے کی آگے بڑھ کر کوشش کی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید احمد صاحب ان کا نام تھا، ان کا انتقال ہو گیا جب میں 16 ہی سال کا تھا، لیکن میں نے ان سے حفظ بھی کیا تھا اور قافیہ سے نیچے کی ساری کتابیں شروع کی انہیں سے پڑھی تھی۔ تو ان کا جو ذوق تھا اس میں، وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور ان کو حضرت سے وہی ذوق ملا تھا۔ پھر وہ آگے چل کر میں نے گنگو میں پڑھا ہے، زیادہ تعلیم میری گنگو میں ہوئی، دورہ بھی پڑھا وہاں، پھر دوبارہ یہاں آ کر پڑھا۔ تو وہاں حکیم گنگوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، وہ بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ان کی صحبت میں بہت رہنے کا موقع ملا، بڑا گہرا ان کا علم تھا، بڑے آدمی تھے۔ پھر یہاں آ کر دارالعلوم دیوبند میں تو یہاں کی فضائیں اور ہوائیں بہت کچھ سکھا دیتی ہیں آدمی کو، بشرطے کہ قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی خوش قسمتی سے 30 برس کی طویل اور قریب ترین صحبت ملی حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان سے رشتہ داری کی وجہ سے ان کے یہاں پردہ بھی میرا نہیں تھا اور ان کی محبت بھی حاصل کی۔ تو وہ ایسی شخصیت تھی ہمارے اساتذہ میں جن سے ہر ملاقات میں کچھ سیکھا جا سکتا تھا۔ تو الحمدللہ اس کی نیت رہتی تھی، وہ توفیق ملی۔ تو ان سب کی روشنی میں پھر ہم نے دوسرے علماء کو دیکھا اور پڑھا اور سنا اور سمجھا اور جاننے کی کوشش کی۔ تو ان سب کی روشنی میں ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے ترجمانی پوری نہ ہو، لیکن اس اعتماد میں کوئی کسر نہیں ہے کہ فکر یہی صحیح ہے جس کو فکر دیوبند کہتے ہیں۔ مسئلہ فرقہ پرستی کا نہیں ہے، مسئلہ کی تعصب کا نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک بڑی پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں نعروں سے اور پروپیگنڈوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہمارے لوگ دوسروں کے پروپیگنڈوں سے۔ بہت سے ہمارے اچھے لوگوں میں بھی، یعنی جو عقیدے کے اعتبار سے خود صحیح ہے، ایک طبقہ ہے اچھا خاصا، وہ مزاج یہ رکھتا ہے کہ عقیدے کے اختلاف یا مسلک کا اختلاف جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے ایک ماحول میں شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان میں سے ایسا کرتے ہیں کہ صاحب مسلکی اختلاف نے امت کا بیڑا غرق کر دیا اور مسلکی اختلاف سے امت کو بڑا نقصان پہنچا۔ تو آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ ہمارے دیوبند کا جو مذہب و مسلک ہے، اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہوں کہ آپ دیوبندی بنیں، جس کو دیوبندی کہا جاتا ہے، کہ آپ دیوبند کا نام لیں۔ ہمارا تو صحیح بات یہ ہے کہ دیوبندی نام ہی رکھا ہے بریلویوں نے۔ ہم نے اپنا نام خود دیوبندی نہیں رکھا، یہ تو انہوں نے رکھا ہے۔ ہم نے کیا رکھا؟ کچھ بھی نہیں رکھا، بلکہ ہمارے اکابر کی جو دعوت تھی وہ تو یہ تھی کہ اہل سنت والجماعت کے جو صحیح عقائد ہیں ان پر قائم رہو۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، بہت سے حضرات نے بحث اٹھائی اپنے لوگوں نے بھی کہ دیوبند کوئی مسلک ہے یا نہیں، اگر مسلک ہے تو نئی چیز ہے، اور اگر مسلک نہیں ہے تو کیوں کہتے ہو مسلک؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، مسلک ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیوبند میں کوئی نئی بات نہیں ہے، دیوبند میں وہ سب ہے جو اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، لیکن پھر نئی بات کیا ہے جس کی وجہ سے ایک امتیاز قائم
تو وہ یہ ہے کہ ہر دور میں غلط فکر والے لوگ کچھ چیزیں سامنے لاتے ہیں، اس کی تردید اہل حق کی ذمہ داری ہوتی ہے، اہل حق اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، ان کی تردید کے لیے جو کچھ لٹریچر سامنے آتا ہے وہ صحیح مسلک کی پہچان بن جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا اور یقیناً پڑھا ہوگا، یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اور بعض جگہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کی کیا علامت ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ ان تفضل الشیخین وتحب الختنین وترى المسح على الخفین، شیخین کو فضیلت دو اور ختنین یعنی دونوں دامادوں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے محبت رکھو، اور مسح الخفین کو جائز سمجھو۔ یہ تین علامتیں بتائی، کس چیز کے مقابلے میں؟ شیعیت کے مقابلے میں تینوں علامتیں وہ ہیں جو شیعہ سے ممتاز کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں تشیع کا رواج بڑھا ہوا تھا، تو اہل سنت کی علامت یہ باتیں بتائی گئی، لیکن ظاہر بات ہے کہ بعد میں اہل سنت ہی میں اگر کچھ لوگوں نے کچھ بدعات کو اختیار کر لیا، وہ بدعات چاہے وہ بریلوی طبقے کی بدعات ہوں یا جماعت اسلامی کی بدعات ہوں یا اہل حدیث کی بدعات ہوں، ڈر لگ رہا ہے کیسی خطرناک بات کہتی ہے۔ میں نے ایک دن کہا تھا کہ اس مسند پر بیٹھ کر کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کہی جا سکتی، بلکہ آگے بڑھ کر کہہ لو کہ چاہے وہ دیوبندیوں کی بدعت ہو، بات تو پوری کہنی پڑے گی، الحق یقال، جو حق ہوگا وہ کہا جائے گا۔ وہ سب ان سب کی تردید جب کی جائے گی تو جو لٹریچر بنے گا وہ اہل حق کی علامت بنے گا۔ بدعت کا ہمارے یہاں جب رتبہ بولا جاتا ہے تو بیچارے بریلویوں کے لیے خاص ہے، بدعتی انہیں کو کہا جاتا ہے، حالانکہ بدعت تو دین میں ہر نئی بات کو بدعت کہیں گے نا، جو اصول دین سے ثابت نہ ہو صحیح طور پر، وہ جو تعریفات ہیں بدعت کی، وہ تعریف جس بات پر بھی صادق آئے وہ بدعت کہلائے گی۔ اسی لیے تو فرق ضالہ کو مبتدعہ کہا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں اس طبقے میں بہت سی بدعات عملی بدعات ہیں، وہ الگ ہیں، لیکن عقیدے کی غلطی کو بھی بدعت کہا گیا ہے اور عملی غلطی کو بھی بدعت کہا گیا ہے۔ اور جب بدعت ہر نئی بات کو کہیں گے جو دین میں ثابت نہ ہو، تو اگر ہمارے اہل حدیث بھائی یہ کہیں کہ ہر مسئلے کے لیے حدیث ہونا ضروری ہے، تو یہ بدعت ہے یا نہیں مجھے بتاؤ۔ جب یہ کہیں لکھا ہی نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں لکھا ہے نہ کسی صحابی نے کہا ہے کہ ہر مسئلے کے لیے حدیث ہونی چاہیے، تو یہ نئی بات ہے یا نہیں دین میں؟ یہ صرف دھوکہ ہے۔ یہی بات ہے، اگر جماعت اسلامی والے بھائی یہ کہیں کہ نبی کے علاوہ کوئی حق کا معیار نہیں ہے، جبکہ امت کے علماء، فقہاء، مجتہدین، صحابہ کو معیار مانتے ہوں، تو یہ بدعت کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ میں کسی سے لڑنے کے لیے نہیں بیٹھا، میں طلبہ دیوبند کو، ابنائے دیوبند کو بتانے کے لیے بیٹھا ہوں، لڑائی کے لیے نہیں۔ میں نے پہلے کہا یہی بات شروع کی تھی، اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری یہ دعوت نہیں ہے کہ ہم کسی سے یہ کہیں کہ ہمارے مقلد بن جاؤ، ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے صحیح عقیدے پر آ جاؤ، بس یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اب جب تم صحیح عقیدے پر آؤ گے تو اتفاق سے دیوبندی ہی بن جاؤ گے، اس کا ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، یہ بیچ کا جملہ اپنوں ہی کے لیے، دوسروں سے کہنے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اسی طرح ہوگا۔ مجھ سے کہا تھا ایک مرتبہ، شاید میں نے سنایا ہو، بمبئی میں جلسہ تھا کہ امت مسلمہ میں اتحاد کیوں اور کیسے، اس پر گفتگو کر رہی ہے۔ میں نے کہا بھائی اس میں دو سوال ہیں، ایک تو یہ کہ اتحاد کیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ کیوں نہیں۔ یہ کوئی سوال ہے؟ بھائی امت میں اتحاد ہونا ہی چاہیے، جب امت ایک ہے تو اتحاد بھی ہونا چاہیے۔ اصل سوال دوسرا ہے کہ امت میں اتحاد کیسے ہو، اس کا جواب تفصیل چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب ایسا ہے کہ میں اتحاد کے موضوع پہ ایک تقریر کروں، پرجوش تقریر کر سکتا ہوں، اس زمانے میں کی
پرجوش تقریریں بھی اب قصدن چھوڑی. میں نے کہا میں کہوں کہ امت میں اتحاد ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، مسلک نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے اتحاد کے موضوع پر چند جملے، رٹے ہوئے جملے بولتے ہیں اور امت میں فساد پیدا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں ایسے لوگ جو اتحاد کے لفظوں کے ساتھ تقریریں کرتے ہیں. میں نے کہا کہ میں اتحاد کے موضوع پر ایک پرجوش تقریر کروں، آپ کو پسند آئے گی. مجمع سے کہا میں نے آپ کو پسند آئے گی، مگر مجھے یقین ہے کہ اللہ کو پسند نہیں آئے گی، صحیح بات نہیں ہوگی. صحیح بات ہے، صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد کیسے پیدا ہو. اس سوال کے جواب کے لیے سوچیں کہ اختلاف کیسے پیدا ہوا. تو آدمیوں میں جھگڑا ہو اور آپ سے کہا جائے کہ مصالحت کرا دو، آپ کو ثالث بنایا جائے، تو آپ یہی تو پوچھیں گے لڑائی کیا ہے. پہلے لڑائی کی بنیاد معلوم کریں، اس کے بعد اتحاد کی بات کریں گے. تو میں نے کہا اختلاف کیسے پیدا ہوا. مختصر جواب یہ ہے کہ دور صحابہ میں اختلاف شروع ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی سے ہٹنے کی وجہ سے. کچھ لوگ صحابہ کے طریق سے ہٹے، روافض اور خوارج. سب سے پہلے یہاں سے اختلاف شروع ہوا. اس کے بعد جتنے فرقے بنے ہیں، آپ پوری تاریخ پڑھ لیں مذاہب اسلامیہ کی، سمجھ میں آ جائے گا ہر فرقے کی بنیاد اسی پر ہے کہ وہ ما انا علیہ و اصحابی سے، سنت سے یا صحابہ کے طریق سے ہٹا اور الگ فرقہ بنا. تو میں نے کہا کہ جب یہ بنیاد ہے اختلاف کی، تو اتحاد کا راستہ یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی پر سب آ جائے. یہ معیار ہے، اور اگر یہ معیار کسی کو تسلیم نہ ہو، یعنی وہ یہ ماننے ہی کو تیار نہ ہو کہ ما انا علیہ و اصحابی بھی کوئی چیز ہے اور اس پر آنا ضروری ہے، تو ایسے آدمی سے اتحاد کرنے سے ہمیں حضور نے منع کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس سے اتحاد کرنے سے معذور ہیں. باطل کے ساتھ اتحاد کا مطلوب ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ مطلق اتحاد کو اچھا سمجھنا یہ گمراہی ہے. یاد رکھنا ہمیشہ مطلق اتحاد کو تم اپنے دنیا کے معاملات میں تو اچھا نہیں سمجھتے ہو. ایک آدمی تمہاری زمین دبا لے اور تم مقدمہ کرو تو وہ کہے نہیں لڑائی نہیں کرتے، اتحاد سے رہتے ہیں، تو تم کیا کہو گے کہ میری زمین چھوڑ دے، تو نے تو اختلاف کیا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ دین ہے اللہ کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد دین ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کے طریقے پر رہو، اختلاف نہیں ہوگا. ان کے طریقے سے ہٹو اور پھر ہم سے یہ چاہو کہ ہم تمہیں کچھ نہ کہیں، یہ نہیں ہوگا. یہ ڈیوٹی ہے ہماری. ہم ایسے اتحاد سے معذور ہیں. صاف بات. ایسے اتحاد سے بالکل معذرت ہے جو ما انا علیہ و اصحابی کے معیار پر قائم نہ ہو. یہ بھی میں نے کہہ دیا آہستہ سے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اختلاف ہو کہ اس معیار پر ہم قائم ہیں یا آپ قائم ہیں، اس پہ گفتگو کر لو بیٹھ کر، سمجھ لو بات کو، طے ہو جائے گا. بعض علماء تھے وہاں، ہمارے مفتی صاحب جو ہیں وہاں کے مہاراشٹر کے بڑے مفتی صاحب، وہ کہنے لگے، مفتی عزیز الرحمان صاحب کہنے لگے آہستہ سے مناظرے کا بھی چیلنج دے دیا آپ نے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے اکابر دیوبند کا اور علماء دیوبند کا کہ ہم لوگوں سے یہ کہیں کہ ہمارے فرقے میں آؤ. حقیقت میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ ہی کوئی نہیں، لیکن ایک فرقہ بہرحال ہے اور وہ ہے اہل السنہ والجماعہ. اب لوگ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں پانی پی پی کر، اور اختلاف اور انتشار پیدا کرنے والے کام کرتے ہیں، سوائے جھوٹ کے اس کو کیا سمجھا جائے. ہمیں تو آپ سے کہنا ہے آپ مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے. آپ میں کمزوری آ رہی ہے، اور یہ کمزوری ہمارے اکابر کی فکر کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ آپ کے اپنے اندر یہ کمزوری ہے کہ آپ کو صحیح سرے سے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ صحیح راستہ دکھانے والے کون لوگ ہیں. آپ باہر سے متاثر ہو رہے ہیں
اور آپ کا مطلب صرف یہ چند طلبہ 1000-1500 طلبہ نہیں ہے جو سامنے بیٹھے ہیں، آپ کا مطلب وہ ساری نسل ہے جو آج کل سامنے آ رہی ہے۔ عجیب بات ہے، کیسی باتیں کرنے لگے ہیں ہمارے اپنے لوگ۔ کوئی بحث شروع ہوتی ہے اور مسائل وہ ہیں جو مفروغ عنہا ہیں، مقرر مسائل ہیں، بڑوں نے سب طے کر رکھا ہے، ان مسائل پر بات کرنے بیٹھتے ہیں، نئی نئی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کسی جگہ تقریب میں کچھ کہہ دیا تو مجھے چیلنج دیا گیا کہ 1 ہفتے کا چیلنج دیتے ہیں ہم کہ اس مسئلے کو قرآن و حدیث سے ثابت کریں مولانا۔ میں نے کہیں تقریر کرتے ہوئے جواب دے دیا کہ مجھے یہ چیلنج منظور نہیں ہے، بالکل منظور نہیں ہے، اور اس لیے نہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، الحمدللہ پتہ ہے، اس لیے منظور نہیں ہے کہ میرے سر میں درد نہیں ہے کہ میں اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے بیٹھوں، اس لیے کہ میرے بڑے ثابت کر کے جا چکے ہیں۔ جو مسائل امت میں طے ہو چکے ہیں، ائمہ ہمارے اکابر طے کر چکے ہیں، ان میں آپ کے غور کرنے کا کیا مطلب؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ 2 لفظ آتے ہیں، آپ کا ظرف چھوٹا ہے، آپ کا ہاضمہ خراب ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ آ گیا ہے، پڑھو تو پتہ چلے گا۔ ہم میں سے 100 آدمی مل کر بھی علامہ انور شاہ کشمیری کے برابر نہیں پڑھنے والے ہیں۔ علامہ کشمیری تو پکے مقلد ہیں، علامہ کشمیری تو اپنے اکابر کے طریق پر ہیں، وہ تو شیخ الہند کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، اور تم ابو حنیفہ میں زبانیں کھولتے ہو۔ سوچو ذرا کہاں جا رہے ہو، کیا باتیں ہونے لگی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے آدمی، یہ زمانہ عجیب فطروں کا زمانہ ہے۔ آپ سے یہ کہنا ہے کہ فکر کو سمجھیں، صحیح فکر کو، اور علماء کی کتابیں پڑھیں۔ میں نے بار بار یہ بات جلسوں میں بھی کہی ہے دارالعلوم کے، وہ پھر سنا دیتا ہوں، کچھ نئے لوگ بھی ہوں گے، کہ محمد عوامہ جو اس زمانے کے بہت بڑے محدث ہیں، بلکہ بعض اعتبار سے تو بہت ہی ممتاز ہیں، وہ انہوں نے یہاں دارالعلوم میں دفتر اہتمام میں بیٹھ کر 2010 میں شاید وہ آئے تھے، اہتمام میں بیٹھ کر انہوں نے اساتذہ اور محترم صاحب کی موجودگی میں کافی دیر گفتگو کی تھی۔ اس کا آغاز ان الفاظ سے کیا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا پورا احساس ہو جو اللہ نے آپ کو دے رکھی۔ ہم سے کہہ رہے ہو، اس وقت تو مدینے میں رہتے تھے، اب تو شاید ترکی میں ہیں۔ انہوں نے فرمایا انا فی جب علمی فوق بی وانتم فی جب علمی مستقل۔ میں منتشر علمی فضا میں رہتا ہوں، چونکہ ہر آدمی مجتہد ہے وہاں، اور آپ ایک مستحکم علمی فضا میں۔ پھر گفتگو شروع کی اور دیر تک بولتے رہے، اور آخر میں یہ فرمایا کہ آپ اپنے طلبہ کو پابند کریں اس بات کا کہ وہ آپ کے اکابر کی کتابوں کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اس لیے کہ آگے جو الفاظ تھے ثواب ما عندهم عندکم وخطأ ما عندهم انتم فی غنى عنہ۔ جو ان کے پاس، دوسروں کے پاس صحیح چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس بھی موجود ہیں، اور جو ان کی غلطیاں ہیں ان کی آپ کو ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ انہوں نے فرمایا کہ اپنے طلبہ کو پابند کریں۔ اب ہم جب پابند کرنے کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے آپ کے ہمدرد آ جاتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آزادی دیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ طلبہ کو ذہنی غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ ارے بابا، کس نے ذہنی غلام بنایا؟ اور اگر ذہنی غلام بنانا چاہتے ہیں تو ان کا بنانا چاہتے ہیں جن کا ذہنی غلام بننا پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ محمد الرسول اللہ اور صحابہ کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ تم آزادی کی طرف لے جانا چاہتے ہو، تم گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ جس طرح ہر اتحاد اچھا نہیں، ہر آزادی بھی تو اچھی نہیں ہے۔ کیا بات ہے آگے؟ ہم طلبہ کو اپنے محدود نہیں رکھنا چاہتے، مگر گمراہ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں۔ اور جب تک علم مضبوط نہ ہو تو آدمی غلطی میں مبتلا ہونا آدمی کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ شروع میں دوسروں کی کتابیں نہ پڑھو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آزادی کے نام پر بھٹکائیں تاکہ آپ ان کے ہاتھ میں چلے جائیں، اور جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ، اپنا انجام خراب کر رہے ہیں، اپنا راستہ کھوٹا کر رہے ہیں، بالکل غلط راستہ ہو رہا ہے۔ اور اس زمانے کے جو بھی طریقے ہوں، جو بھی فیشن ہوں، جو بھی سلیقے ہوں، سب اپنی جگہ، مگر ہمیں حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند، حضرت سہارنپوری، حضرت تھانوی، حضرت مدنی، علامہ کشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی کفایت اللہ اور قاری طیب صاحب،
ان کے راستے سے ہٹنا منظور نہیں ہے، اور جو ہٹے گا ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے، ہم بتاتے رہیں گے ہر ایک قدم پر، ہم مساوارہ قدم سے دیکھ کے چل، ہاں دیکھ کے چل کہتے رہیں گے، وہ کوئی بھی ہو۔ ہم بہت چھوٹے آدمی ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر جو صحیح بات ہے، جو بڑوں کی بات ہے وہ بڑی ہے، اس کو ہم ضرور کہتے رہیں گے، بخشیں گے نہیں، صاف کہیں گے، سلیقے سے کہیں گے، کسی کی بدنامی کے لیے نہیں کہیں گے، بدخواہی کے لیے نہیں کہیں گے، مگر صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے کہیں گے، راستہ وہی ہے۔ یہ میں نے شاید کسی کو سنایا تھا کہ بڑھیا نے کسی آدمی سے ایک مسئلہ پوچھا تھا، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں مسئلہ حدیث سے بتاؤں یا امام مالک کے قول سے بتاؤں؟ تو اس بڑھیا نے کہا امام مالک کے قول سے بتا دو، کیونکہ وہ تم سے زیادہ حدیث کو جانتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ بس یہی بات ہے کہ وہ بڑے جن کے علم کا پاسنگ بھی ہم نہیں ہیں، ہم تو اتنا زیادہ انحطاط پا رہے ہیں کہ جن بڑوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کی بھی اب کوئی مثال نہیں ہے۔ لے دے کے ایک دو آدمی رہ گئے، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم، اس قافلے کا ایک آخری آدمی بچا ہے، ورنہ وہ مثالیں ہی ختم ہو گئی، وہ قسم ہی ختم ہو گئی علماء کی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس طرح چاہیں گے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام چلائیں گے۔ کیا لوگ بات کرتے ہیں اور زمانے کھولتے ہیں اور بڑے اکابر پر، یہ اس زمانے کے لوگوں کی مثالیں ختم ہو رہی ہیں۔ تم کہاں کی بات کرتے ہو؟ تمہارے پاس رکھا کیا ہے؟ دو چار کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم عالم ہو گئے۔ ایک ایک موضوع پر لاکھوں لاکھ صفحات پڑھنے پڑتے ہیں، تب جا کر آدمی عالم بنتا ہے۔ تو آپ سے کہنا ہے کہ آپ صحیح فکر پر قائم رہنے کی فکر کریں، رکھیں ہمیشہ، اور مطالعہ جاری رکھیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم پڑھنے سے روک نہیں رہے، پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جتنا پڑھو گے اتنا اپنے دعوے کی فکر پر مضبوط ہوتے چلے جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دو تین باتیں ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے۔ یوں تو ظاہر ہے مسلمان کو دین پر چلنا چاہیے اور عالم کو اپنے علم پہ عمل کرنا چاہیے، بات ختم اور ساری بات ہو گئی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو الگ الگ کر کے کہی جائیں تو آسان ہوتا ہے۔ آپ عالم بن گئے تو ایک تو آپ کی ظاہری وضاقتہ ہے، اس کی اہمیت ہے، عجیب کمزوری ہے ہمارے ماحول کی، اور یہ ہم اقرار کرنا چاہتے ہیں کہ شاید یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمارے بچے یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور وہاں کے ماحول میں رنگ جاتے ہیں، ان کی داڑھی پر بھی قینچی چل جاتی ہے اور ٹوپی بھی اتر جاتی ہے اور لباس بھی بدل جاتا ہے۔ اللہ جانے کس احساس کمتری کا شکار ہیں۔ آپ کو تو وہ علم دیا گیا ہے کہ من آتاہ اللہ القرآن ثم علم ان احدا اوتی خیرا منہ فقد حقر ما عظمہ اللہ۔ قرآن ملنے کے بعد تو کسی چیز کو اس سے بہتر سمجھنا ہی نہیں ہے۔ آپ کو قرآن ملا ہے اور قرآن کا علم ملا ہے، اس کے سامنے حیثیت کیا ہے؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں رہ کر آپ دین پر قائم نہیں رہ سکتے؟ علی گڑھ کی جامعہ میں جا کر دیکھیں، خاص طور سے علی گڑھ میں، تو آپ کو نمونے ملیں گے، چہروں پہ لمبی لمبی داڑھیاں، پیشانیوں پر سجدوں کے نشان، کبھی ان کی تہجد بھی قضا نہ ہو، اور وہ پروفیسر ہیں اور وہ ڈاکٹر ہیں اور وہ انجینئر ہیں اور وہ فلاں ہیں۔ کیا سمجھائیں دین پر چلنے کو؟ ہم تو ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کی ڈگری کا مفہوم سمجھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے، اور ان کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے سے وہ ہمارے مدرسے کے طالب علم نظر آتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کی دولت کا شمار کرنا مشکل ہے اور ان کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی ہے۔ اپنے دین کو کیا سمجھائیں؟ تو اس لیے اپنی وضاقتہ میں مرتے دم تک قائم رہنا، اور نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ نماز جیسے ایمان کی علامت بتائی گئی ہے، تو آپ کی عزت کا مدار نماز کی پابندی پر رہے گا۔ آپ یاد رکھیں اس بات کو، اپنی آبادیوں میں، اپنی بستیوں میں، جہاں کہیں بھی رہیں۔ بحث اس سے نہیں ہے کہ آپ پڑھاتے ہو یا نہ پڑھاتے ہو، مسلمان تو ہر مسلمان پہ نماز فرض ہے، لیکن عالم نماز میں کوتاہی کرے یہ تو برداشت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمیشہ نماز کی پابندی رہے۔ ایک بات یہ کہ تکبر میں مبتلا مت ہونا، چاہے کتنے ہی بڑے علامہ بن جاؤ۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جتنا زیادہ پڑھتا جاتا ہے آدمی تو علم کا سمندر اس کو نظر آتا چلا جاتا ہے، اور اگر وہ صحیح آدمی ہے تو اس کو پتہ چلتا جاتا ہے، احساس بڑھتا جاتا ہے کہ لو جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو ابھی کچھ ہے ہی نہیں، تو بہت کچھ بچا ہوا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، چونکہ یہ سچی بات ہے کہ ان کے اندر بہت سارے کمالات تھے،
کے اور وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمال نہیں ہے تو جھوٹ ہو گیا، تو اس کا جواب یہی دیا کہ ترقی کی طرف دیکھتے ہیں، اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنا کمال نظر نہیں آتا۔ تو ایسا ہونا چاہیے آدمی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے، تکبر میں کبھی مبتلا نہ ہونا، عام لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آنا، طلباء کے ساتھ اگر پڑھانے کا کام کرو تو طلباء کے ساتھ، اور اگر محتمم صاحب بنو تو سب کے ساتھ، اپنے زیر انتظام تمام لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ نرمی سے شخصیت میں زینت آتی ہے، اخلاق پر جنت کے بلند درجے ملتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھنا۔ اور گھر والوں کے ساتھ خاص طور سے حسن سلوک، یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے حضرت مولانا ہیں لہٰذا بیوی بھی ہمارے غلام ہیں اور فلاں بھی ہمارا غلام ہے۔ بہت سارے لوگ اسی خامخواہ کی بیوقوفی میں مبتلا ہوتے ہیں اور بس پھر حال خراب ہوتا ہے۔ حسن سلوک کیا ہے؟ خیارکم خیارکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، اس کو ہمیشہ سامنے رکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جتنا ممکن ہو عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ہم نے شروع میں سنت پر عمل کی ایک تفصیل بیان کی تھی، وہ آپ کو یاد ہوگی کہ تمام ظاہری اعمال کو سنت کے تابع بنا لو، تمام باطنی اعمال کو سنت کے تابع بنا لو، اور تمام اعمال کی کیفیات کو سنت کے تابع بنا لو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کو اگر لازم بنا لو اپنے لیے، روزانہ بلا ناغہ تلاوت ہوتی رہے تو جناب عالی برکتیں سمیٹی نہیں جائیں گی، اور درود شریف اور استغفار پڑھنے کا معمول بنا لو۔ اور اس زمانے میں اگر حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھنے کا معمول ہو تو زیادہ بہتر ہے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ تم لوگ فی الحال 100 مرتبہ ہی پڑھنے کی پابندی کر لو تو انشاءاللہ کافی رہے گا، تھوڑا تھوڑا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ دارالعلوم سے، اپنے اساتذہ سے، مادر علمی سے، اپنے قابل سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ حالات سب طرح کے سامنے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ حالات ہی میں سے، مشکلات ہی میں سے آسانیاں بھی نکلتی ہیں۔ بہت سے بچوں کے ذہنوں میں حالات کا دباؤ ہوتا ہے، تو ذہن میں یہ بات سمجھ لیں کہ ان حالات کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں اور آپ کا کرنے کا مقام ہے تو ضرور کریں، لیکن نہیں ہے تو جو کرنے کا کام ہے بس اس کو کریں۔ آپ کا کام پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں، ابھی آپ کا کام آگے کا کام نہیں کرنا ہے، جن کا کام ہے وہ جانیں۔ اور کوئی غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں آتی، وہ جواب خود دے گا اللہ آپ کو۔ حالات بے شک خرابی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ان حالات میں ہم اپنے آپ کو جتنا اچھا بنا لیں تو حالات کو اچھا کرنے میں بھی ہم معاون ہوں گے، اور اپنی حفاظت اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے بھی ہمارے حالات، اچھے حالات مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور بزرگوں سے اپنا تعلق قائم کریں، اپنی اصلاح کی ہمیشہ فکر کریں، اور حضرات علماء اور اساتذہ جو ہدایات دیں اور نصیحتیں کریں ان پر عمل کریں، لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ اپنے بڑوں کے اور اکابر کے راستے سے کبھی بھی اپنے آپ کو ہٹنے نہ دیں، چاہے آج کل کا کوئی بھی آدمی کچھ بھی کہہ رہا ہو، لیکن اس کو پرکھیں اپنے بڑوں کے قول و عمل کی روشنی میں، یہی صحیح راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ورنہ آج کل کے انتشار کے دور میں ہر آدمی کی زبان بڑی ہو گئی ہے، سچی بات کہہ رہا ہوں، کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، بول دیتے ہیں لوگوں نے بولنا جان لیا ہے، اور آج کل کے سوشل میڈیا نے اس بولنے کو آسان کر دیا ہے، سامنے بیٹھے بغیر بھی آدمی بول سکتا ہے، سامنے پھر بھی کچھ لحاظ کرنا پڑتا ہے، پیچھے اس پر بیٹھ کر تو چاہے آدمی کہہ دیتا ہے۔ ہر آدمی نے سمجھ لیا کہ ہر مسئلے میں بولنے کا مجھے حق ہے، بہت غلط بات ہے۔ تو اپنے آپ کو اس طرح کی غلطیوں سے بھی بچائیے، عالم بنیے، عالم بننے کی کوشش کیجیے، اللہ سے علم مانگتے رہیے۔ جب روزی کمانے کا نمبر آئے تو ایمانداری سے، اخلاص کے ساتھ اور گویا محنت کے ساتھ معاش کے لیے جدوجہد بھی کیجیے۔ اگر آپ مدرسے پڑھاتے ہیں اور مدرسے کی تعلیم سے فرصت ملے کچھ اور کرنے کی تو ضرور کریں، اور اگر آپ نہیں پڑھاتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں تو ضرور تجارت کریں، اور اس کو بھی ایمانداری سے کریں اور اس کو بھی محنت سے کریں۔ پیسے کمانے کا اگر موقع ملے تو بس ایک شرط کے ساتھ ضرور جتنا چاہے کمائیں، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ حلال، نہ مشتبہ ہو نہ حرام ہو۔ یہ بات یاد رکھنا، بول بھی کام آئے گی کہ شریعت کے خلاف اور غیرت کے خلاف کچھ قبول مت کرنا، عزت ملے گی۔
برکت ملے گی۔ شریعت کے خلاف مطلب وہی ناجائز، ناجائز سے بچو گے برکت ملے گی، اور غیرت کو محفوظ رکھو گے تو عزت ملے گی۔ کوئی رازق نہیں ہے، اور عام طور پر مالدار لوگ تو کچھ دیتے ہی نہیں ہیں، اور کون دیتا؟ مالدار ہی دیتے ہیں، مگر آپ کو نہیں دیتے۔ آپ کسی بھی مالدار کے پاس جا کر بیٹھے اس سے خوشامد کریں اور وہ آپ کو کچھ پیسے دے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک موضوع حدیث ہے، مضمون صحیح ہے، اذهب فيما عند الناس يحبوك، جو لوگوں کے پاس ہے اس میں بے رغبت ہو جاؤ، وہ تم سے محبت کریں گے۔ اگر آدمی کو یہ یقین ہوگا کہ یہ میرے پیسے کے لالچ میں نہیں آیا ہے تو وہ تم سے محبت کرے گی، اور اگر یہ شک ہوگا کہ پیسے کے لالچ میں آیا ہے تم فرق دیکھ لو گے، وہیں اس کی محبت ختم ہو جائے گی۔ بہت دیر ہو گئی، بات لمبی ہو گئی، پھر بھی بعض باتیں میں نے کچھ سوچا نہیں تھا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی بات ضرورت کی رہ گئی ہو، بہت سی باتیں آپ لوگوں نے پوچھ کے معلوم کر لی ہے۔ میں اس سے باہر معذرت چاہتا ہوں، دعا کر لیں اور اس کے بعد